دنیا میں آباد لوگ یعنی موجودہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ صرف اور صرف ہم نے ہی ترقی کی ہے اور ہم سے پہلے ہر وقت کے لوگ پتھر کے زمانے میں رہے، لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر ہزاروں سال پہلے کے زمین پر موجود یہ آثار کن کے ہیں؟ ایسے آثار کہ اگر بات کی جائے صرف مصر میں موجود 4000 سال پہلے کی تعمیر شدہ مثلث نما عمارتوں کی، تو آج دنیا کے بڑے بڑے نامور سائنسدان، تحقیقاتی ادارے، یونیورسٹیاں وغیرہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ ان کی تعمیر کیسے ہوئی، کیونکہ آج موجودہ ٹیکنالوجی سے بھی ایسی عمارتوں کی تعمیر ناممکن ہے۔ جب یہ جاننے سے ہی قاصر ہیں کہ ان کو تعمیر کیسے کیا گیا، تو پھر یہ سوال تو بعد کی بات ہے کہ انہیں کس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی یعنی خالق کائنات یہ کہتا ہے کہ جو قومیں تم سے پہلے زمین پر آباد تھیں وہ ان مشینوں، ایجادات اور تمام تر وسائل میں تم سے بہت بڑھ کر تھی، یہاں تک کہ تم ان کے 10% کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان قوموں نے ترقی کے نام پر دنیا میں اتنا فساد کر دیا کہ اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کے رد عمل کا ایسے شکار ہوئے کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، سوائے ان کے وہ آثار جو تمہارے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے بچا لیے گئے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ قوم دنیا میں آباد لوگوں نے گزشتہ اقوام کے ان آثار سے عبرت حاصل کی، یا پھر یہ بھی گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کی سنت کو اپنائے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ کیا آج سب کچھ وہی نہیں ہو رہا؟ ترقی کے نام پر بحر و بر میں فساد، تو پھر موجودہ قوم کا انجام کیا ہوگا؟ کیا پہلی قوموں سے مختلف ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل ویسا ہی انجام موجودہ قوم یعنی دنیا میں آباد لوگوں کا ہوگا۔ کتنی قومیں ہلاک ہو چکی اور وجوہات کیا تھیں، ایسے ہی ہر سوال کا جواب اور دہلا دینے والے علم پر مبنی سلسلہ وار دستاویزی فلم بہت جلد صرف اور صرف نبا 7 پر۔